خوش آمدید ستاروں کی زبان کے اس خاص تجزیے میں آج ہم کچھ ایسی چھپی ہوئی خاموش عادتوں کا پردہ چاک کرنے والے ہیں جو اے اور ایس سے شروع ہونے والے ناموں کے افراد پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو اکثر ان کی کامیابی، ان کے جذباتی رشتوں اور دلی سکون کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر سکتی ہیں۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس بہت ہی دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، جلد بازی کے جال۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جذبات عقل پر پوری طرح حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب یہ لوگ شدید جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں تو ان کا رد عمل بہت تیز ہوتا ہے۔ مثلاً غصے یا دکھ میں اچانک اچھی بھلی نوکری چھوڑ دینا، برسوں پرانے رشتے کو بنا سوچے سمجھے ختم کر دینا، یا پھر بالکل ہی الٹ کسی اجنبی پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لینا۔ لیکن خیر، جب جذبات کی وہ لہر گزر جاتی ہے نا، تو پیچھے صرف اور صرف لمبا پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اور یہ جلد بازی سیدھا ان کی ایک اور عادت سے جڑی ہے، بے پناہ اور بے قابو غصہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غصہ ایک ایسی آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو اندر سے جلاتی ہے اور پھر باہر نکل کر اس کے سب سے قیمتی رشتوں اور سنہرے مواقعوں کو راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اس تباہ کن جال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان۔ غصے کے وقت کوئی بھی آخری اور حتمی قدم اٹھانے سے پہلے بس تھوڑا سا وقفہ لیجئے، فوراً خاموش ہو جائیں، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پئیں، اپنی جگہ تبدیل کر لیں، یا سب سے بہتر وضو کر لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں حالات کو پوری طرح سنبھالنے کی حیرت انگیز طاقت رکھتی ہیں۔ چلیے اب ذرا اندرونی کیفیات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارا تیسرا پہلو ہے اندرونی نقصان، یعنی اپنی ہی قدر بھول جانا۔ یہاں ان کی تیسری بڑی عادت سامنے آتی ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے کی دھن میں یہ لوگ اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنی ذاتی خوشی اور ذہنی سکون کی قربانی دیتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اندر ہی اندر یہ خود کو بالکل اکیلا، تنہا اور خالی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے نا، دوسروں کی محفل سجاتے سجاتے خود اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اور یہیں سے جنم لیتی ہے ان کی اگلی عادت، جسے ہم خاموش تکلیف کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کے سامنے ایک ہنستا مسکراتا اور مضبوط چہرہ رکھنا، لیکن اندر کے گہرے درد اور خوف کو سب سے چھپانا۔ راتوں کو خاموشی سے رونا اور اپنا اتنا بھاری جذباتی بوجھ اکیلے اٹھانا، اور سب سے بڑی بات، کبھی کسی سے مدد نہ مانگنا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک خاموش حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دراصل اپنے سچے جذبات کا اظہار کرنا اور کسی قابل بھروسہ شخص سے اپنے دل کی بات کہہ دینا ہی کسی انسان کی سب سے بڑی اور سچی اندرونی مضبوطی ہوتی ہے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ ان اندرونی کمزوریوں کے بعد آئیے چوتھے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، رشتوں کا اندھا پن اور توقعات کا بوجھ۔ جب اندر اتنا کچھ چل رہا ہو تو اس کا اثر باہر کے رشتوں پر پڑنا تو لازمی ہے۔ یہ لوگ ان افراد کو بار بار معاف کرتے ہیں اور بے پناہ محبت دیتے ہیں جو ان کا صرف فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید سامنے والا بدل جائے گا، یا جیسی محبت یہ کر رہے ہیں بدلے میں ویسی ہی محبت ملے گی۔ مگر ہوتا کیا ہے؟ نتیجے میں ملتا ہے صرف ٹوٹا ہوا اعتماد اور بہت گہری مایوسی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اپنے اس نرم اور مخلص دل کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کچھ سخت حدیں یعنی باؤنڈریز مقرر کرنا بالکل ناگزیر ہے۔ یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ دنیا میں ہر کسی کی نیت اتنی صاف نہیں ہوتی جتنی ہماری اپنی ہوتی ہے۔ اب ان تمام جذباتی اور رشتوں کی کشمکش کو سمجھنے کے بعد ایک بڑا سوال اٹھتا ہے، آخر اس غلط سمت میں لگنے والی توجہ اور جذباتی تھکاوٹ کی آخری قیمت کیا چکانی پڑتی ہے؟ ان کی زندگی کی منزلوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں لے آتا ہے آج کے اس جائزے کے آخری حصے اور ساتویں عادت کی طرف، غلط سمت میں ضائع ہونے والی توانائی۔ اگر ہم اس توانائی کی تقسیم کو دیکھیں تو اعداد و شمار واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اے اور ایس نام والے افراد قدرتی طور پر بے حد ذہین اور محنتی ہوتے ہیں، لیکن المیہ دیکھیے، ان کی تقریباً 60% توانائی زہریلے رشتوں کو نبھانے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ 30% صرف اس فکر میں نکل جاتی ہے کہ دوسرے خوش ہیں یا نہیں، اور اپنے ذاتی خوابوں اور مقاصد کے لیے صرف 10% حصہ بچتا ہے۔ بس یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر اس بے پناہ توجہ اور انرجی کا رخ ان زہریلے رشتوں سے ہٹا کر اپنے ذاتی مقاصد اور ایک مثبت ماحول کی طرف موڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو یہ افراد اس عظیم کامیابی کے دروازے کھول سکتے ہیں جس کے یہ واقعی حقیقت میں حقدار ہیں۔ انہیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ستاروں کی زبان کے اس خاص تجزیے کے اختتام پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ اکثر جسے ہم خراب قسمت کہتے ہیں نا، وہ دراصل خراب عادتوں ہی کا دوسرا نام ہوتی ہے۔
اپنے ان رویوں کو، ان چھوٹی چھوٹی عادات کو بدل کر کوئی بھی انسان اپنی تقدیر بالکل نئے سرے سے لکھ سکتا ہے۔ ان چھپی ہوئی خامیوں اور عادات کو مان لینا تو بس پہلا قدم ہے، مگر آج کا آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے، ایک پرسکون اور کامیاب مستقبل کے لیے آج ان میں سے کون سی خاموش عادت کو توڑا جائے گا؟ وہ کون سا شعوری فیصلہ ہوگا جو آنے والے کل کو بہتر بنائے گا؟ یہی وہ سوچ ہے جہاں ہم اس معلوماتی سفر کو روکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ باتیں ایک بہت ہی مثبت تبدیلی کا آغاز ثابت ہوں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم 5 اہم پہلوؤں کو چھوئیں گے۔ پہلا، دکھاوا اور حقیقت۔ دوسرا، جلد بازی کے جال۔ تیسرا، اندرونی نقصان۔ چوتھا، رشتوں کا اندھاپن، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان کی توانائی کس طرح غلط سمت میں ضائع ہوتی ہے۔ بس جلدی سے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دکھاوا اور حقیقت کی، یعنی جو باہر سے دکھتا ہے کیا واقعی وہی اندر کی سچائی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت عام سی بات ہے کہ اے اور ایس نام والے افراد دنیا کے سامنے خود کو ایک چٹان کی طرح مضبوط، سمجھدار اور پر اعتماد ظاہر کرتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اندر سے یہ لوگ انتہائی حساس اور جذباتی ہوتے ہیں، اور پتہ ہے، یہی چھپی ہوئی حساسیت اکثر ان کی شاندار کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔